پارٹی کے اندر اختلافات دوسری پارٹیوں میں جب وہ ایگزائل میں بھی رہے یا مشکل وقت میں بھی رہے تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ضرور اختیار کی. وہ سب کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئے اور انہوں نے جب ہواؤں کا رخ بدلا تو پھر اس کے بعد دوبارہ اقتدار میں بھی آ گئے. تو خان صاحب بالکل ہی خاموش نہیں ہوئے جب سے وہ گئے ہیں، جب سے ان کی حکومت گئی تھی. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ مشکلات بھی ہیں. نہیں جی، وہ انہوں نے میچورٹی دکھائی ہے. رحمان ملک کے گھر پہ فلیٹ پہ بیٹھ کے لنڈن میں جو نیگوسیشنز ہوتی تھی جنرل مشرف کے ساتھ، اور یہ آصف زرداری صاحب وہاں ہوتے تھے، بابر اعوان بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے، تو بات یہ ہے وہ ایک بیک ٹریک سے بات چیت کر رہے تھے، لیکن وہ بات چیت اس طرح نہیں نکل رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا. ہر چیز فیکٹ سے آتی تھی اور فیکٹ کے ساتھ پھر آگے بے نظیر اپنا فیصلے کرتی تھی. اور اسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر چارٹر ڈیموکریسی بھی سائن ہوئی تھی. لیکن کوشچن از کہ چارٹر ڈیموکریسی بھی بھاڑ میں گئی جس کی ہم بڑی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور آپ کی جو دوستیاں ہیں وہ بھی خراب ہو گئی. دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے پارٹی، یہ اپنی جو پولیٹیکل لینن ہے جس کو ہم گندی لینن کہتے ہیں، یہ واش کر رہی ہے پبلک کے آگے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے تم ایسی ڈینجرس سٹیٹمنٹس دو کہ جس میں پارٹی میں اور اختلافات پیدا ہوں. آپ کے لوگ لیفٹ رائٹ تو ویسے ہو رہے ہیں، تو آپ انسٹیڈ کہ یونیفائی کرو، آپ اس کو خراب کر رہے ہو. اب عمران خان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے وکٹم آف بیڈ ایڈوائس. جب وہ سواتی صاحب کو کہتے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ ہے تو پھر آپ بیرسٹر گوہر صاحب کو فارغ کر دو. دیکھو نا، آپ نے چیئرمین اگر کسی کو بنایا ہے تو ہی ہیز ٹو ہیو دا مینڈیٹ. ود دا گریٹسٹ ریسپیکٹ، سواتی صاحب میں بی اے ویری سینئر ممبر بٹ ہی ہیز گاٹ نو سے. دیکھو نا، یا تو آپ ہائرارکی سے چلو یا جو بھی آ جائے، ہاں بھی تم آ جاؤ، تم یہ کر لو، تم یہ. اس طرح نہیں چلتی پارٹیز. آپ ہائرارکی سے چلائیں گے پارٹیز چلیں گی. اگر کل کوئی اور چلا جائے گا، گنڈا پور صاحب چلے جائیں گے، ہاں امین آپ نے یہ کرنا ہے، تو پھر آپ کیا ہوگا مجھے بتا دو. عمران پہ ڈاؤٹس، کوشچن مارکس آئیں گے کہ نہیں؟ ہر قسم کے کوشچن مارکس آئیں گے. اب بات آتی ہے کہ ہم نے یہ جو ٹینشنز ہیں یہ کیسے دور کرنی ہے. میں ابھی بھی بار بار کہتا ہوں، میرے خیال کتنے 600 دن ہو گئے، اس وقت سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں میں نے کہا ہے کہ بات کرو. جواب بڑا سمپل آتا ہے، I'm sure سن بھی رہا ہوگا عمران، نہیں آرمی چیف میرے ساتھ ہے، نہیں DGI میرے ساتھ ہے. میں نے کہا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، نیڈ ٹو نو بیسس پہ ہے سب کچھ. پلیز انڈرسٹینڈ، I said it to him then and I'm saying it now. Thing is کہ یہ جو سارے آتے ہیں نا پرائم منسٹرز، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرمی ان کے ساتھ ہے. ایک فوج کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، فوج پاکستان کے ساتھ ہے. یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی. یہ جو لیڈر 5 چیف بنائے تھے نواز شریف نے، 5 جی 5 کی طرح سے فارغ ہوئے ہیں. دا کوشچن از کہ یہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے، ہاں جی اس کو رکھ لیا، اس کو رکھ لیا. اچھا ایک چیز یہاں پہ، اب ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کو بات کرنی چاہیے. اب آگے اگر کوئی بات کرنے کو آپ تیار نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ان پر الزام لگتا ہے خاص طور پر نون لیگ کی جانب سے بھی، کہ جب نئے چیف صاحب کی تعیناتی ہو رہی تھی تو یہ لانگ مارچ لے کر آ گئے، جس طرح متنازع کرنے کی چیزیں کوشش کی گئی، پھر بعد میں بیانات آتے گئے، جس قسم کے الفاظ اور القابات دیے گئے جو ہے وہ سینئر پرسنالٹیز کو، تو وہ تو بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. تو عمران خان کس سے بات کرے؟ جب وہ مارگریٹ تھیچر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سیاسی دلائل نہیں رہتے ہیں نا، تو آپ پرسنالٹیز پہ اٹیک شروع کر دیتے ہو. اینڈ دین یہ جو اب آپ نے سوال کیا ہے، پھر ان سوال کے جواب ہم سارے بیٹھ کے دیتے رہتے ہیں مختلف ٹیلی ویژنس کے اوپر. دیٹ از ناٹ پاکستان وانٹس. پاکستان کو چاہیے سولوشنس، ہمیں سولوشن چاہیے. ابھی آپ نے کہا جی، کس نے کہا کہ فارورڈ بلاک بن جائے گا. وہ تحریک استحکام بھی دیکھ لیا نا آپ نے، کیا ہوا، کیا تیر مار لیا، کر دیا کچھ، کوئی ریولوشن آیا؟ بالکل. یہ اپنا ثاقب صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. عمران خان از PTI، نواز شریف از PMLN اینڈ زرداری از PPP. جو مرضی بات میں تم کر لو، یہ آپ کا موڈس آپرینڈی ہے، سمپل ایز دیٹ. اور اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کے اندر کوئی آ کے کو ہائی جیک کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. لیکن میں ٹیکنگ اٹ فردر فرام ثاقب صاحب کہ واٹ نیکسٹ، اور اس واٹ نیکسٹ کے ساتھ جو ہے آپ ایک کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ سواتی صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں، چیئرمین آپ کا کوئی اور ہے. سو دس از اے کنفیوژنگ اسٹیٹمنٹ. اچھا ثاقب بشیر صاحب، وکٹم آف بیڈ ایڈوائس کا جو ورڈ ابھی PJ میر صاحب نے استعمال کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کیونکہ جو بھی جاتا ہے خان صاحب سے ملنے
وہ جب واپس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی مینڈیٹ لے کر پھر میڈیا کو بتاتا ہے کہ بھائی میری تو ملاقات ایسی رہی اور مجھے اس چیز کا مینڈیٹ مل گیا ہے. کسی کو کے پی کا مینڈیٹ مل جاتا ہے, کسی کو بات چیت کا مینڈیٹ مل جاتا ہے, کسی کو تحریک چلانے کا مینڈیٹ مل جاتا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا یہ عمران خان صاحب کی اگلی سماعتیں کب شروع ہو رہی ہیں؟ جب یہ پتہ لگے گا وہ خود صحافیوں سے بات کریں گے تو بھائی کیا چیز ٹھیک تھی کیا غلط تھی, اور یہ اتنے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ملاقاتوں کے اختلافات ہیں یہ بھی کیا کوئی حل ہوں گے یا یہ اسی طرح چلتے رہیں گے اب؟ اچھا, ایک تو جو وکٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ ایڈوائس کا میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے, حکومت ایک چیز جو ہے وہ کرنے میں بڑی کامیاب ہوئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ہفتے کیسز ہوتے تھے, ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں ہو جایا کرتی تھی, تو ہر دوسرے تیسرے دن ملاقات ہوتی تھی, اور اس میں درمیان میں 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں جو بھی کچھ ہوا ہوتا تھا ود ان پارٹی یا پارٹی سے باہر یا حکومتی سطح پہ کوئی بیان بازی یا کوئی پالیسی بیان کوئی دینا ہوتا تھا, تو ہر چیز کی کلیئرٹی ادھر سے آ جاتی تھی. تو اب کی بار یہ ہوا ہے کہ حکومت نے ایسا چیک لگایا ہے کہ 7 دن تو آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. اب جو اعظم سواتی صاحب والا معاملہ ہے, اب اس میں کراس چیک ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ اعظم سواتی جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہی الفاظ تھے. اچھا, میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو اس میٹنگ میں موجود تھے, 3 تھے یا 4 تھے جن کو ملاقات کی اجازت ہوئی, اعظم سواتی صاحب بھی تھے. تو اس میں جو مجھے بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ سواتی صاحب, آپ ان کے پوچھا گیا, سواتی صاحب نہیں تھے, ان کی پہلے میٹنگ ہوئی تھی, اس کی اگلی میٹنگ جس میں بیرسٹر گوہر تھے, بیرسٹر علی ظفر تھے اور 2-3 اور لوگ تھے. تو اس میں انہوں نے جب ان کو بتایا گیا کہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کچھ باتیں کی ہیں, تو انہوں نے اس کو انہوں نے کہا یہ کیسے پولیٹیشین ہے کہ مطلب یہ ایسے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے جو ہے وہ میں کوئی ترسا ہوا ہوں. مطلب یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ ترسا ہوا ہوں کہ اب آپ جو ہے وہ مجھ سے بات کریں ہی کریں اور کریں ہی کریں. اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر بات کرنی بھی ہے تو ملک کے لیے کرنی ہے, اور میں اپنے کیسز کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا, میں جیل سے باہر آنے کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا. اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی, یہ ایک تھرڈ پرسن ہے جو اس میٹنگ میں موجود تھا, ان سے بات ہوئی میری, وہ بتا رہے ہیں. تو اعظم سواتی صاحب جو بتا رہے ہیں ٹوٹل جو ایک ڈیفرنٹ لائن ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے نا, کہ بندہ جو آتا ہے وہ آ کے بتا دیتا ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی, تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ جو کام کیا کہ ان کی ایک تو کیسز کی سماعتیں کم ہو گئی, مطلب ہو ہی نہیں رہی 15-16 فروری سے, اور دوسرا ان کی ملاقات ہائی کورٹ کا آرڈر تھا منگل اور جمعرات کو ہوگی, فیملی کی ہوگی, فیملی کی ملاقات 20 مارچ سے نہیں ہوئی, وہ کورٹ کے آرڈر کی بے توقیری تو ہو رہی ہے, لیکن اس میں یہ جو گیپ آیا تو گیپ کی وجہ سے ہر چیز رک گئی, اور اس کی وجہ سے باہر جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو گئے. سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ, اچھا سلمان اکرم راجہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ عمران خان کے اپوائنٹ کردہ وہ کوارڈینیٹر ہیں کہ کون جیل میں آ کر ان سے ملاقات کرے گا. جیل حکام کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے کرنی ہے, انہوں نے نام دینے ہیں اور ان ناموں کی ملاقات ہونی ہے. اب کی بار کیا ہوا, اس سے پہلے کیا ہوا کہ وہ جو نام دیتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی, نہ ان کی اپنی ملاقات سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہوتی ہے, باقی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. یہ باقی کیسے ہوتی ہیں جب نام کی ایک لسٹ ہے؟ تو یہ باقی کیا عمران خان صاحب اندر سے کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو ملنا چاہتا ہوں, ایک لسٹ وہ دیتے ہیں, یہ باقی ملاقاتیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہاں, باقی کیسے ہو جاتی ہیں. اس دفعہ جب یہ لوگ اندر چلے گئے تو ان میں جو لوگ اندر گئے ان میں نیاز اللہ نیازی جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ عمران خان صاحب کے سامنے جب یہ مدعا رکھا گیا کہ ہم جو لسٹ دیتے ہیں لسٹ پہ ملاقات نہیں ہو رہی, تو انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں نے کہہ رکھا ہے کہ میرا کوارڈینیٹر لسٹ دے گا تو لسٹ کے مطابق ملاقات ہوگی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک پی ٹی آئی کی ورکر ہی ہیں, خاتون ورکر ہیں, لاہور کی, شاید وہ مین بلکہ 2nd 3rd 4th لیڈرشپ میں بھی نہیں آتی, تو وہ بھی اس ملاقات میں شامل تھی. تو اس پر پھر انہوں نے حیرانگی کا اظہار باہر بیٹھی قیادت نے بھی کیا کہ وہ ان کا نام جو ہے وہ کیسے آ گیا. تو یہ ایک کنفیوژن ہے, یہ ایک گورنمنٹ کی آپ پلاننگ کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے رفٹ بن گئی. سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہے, بڑا اہم عہدہ ہے, وہ اپنے جو ہے چیئرمین پہ سوال اٹھا رہے ہیں, وہ بیرسٹر علی ظفر پہ سوال اٹھا رہے ہیں, ان کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ لائلٹی ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں.